بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان و ادب کے متعلق آج کا ہمارا لیکچر اسم کی قسموں کے متعلق ہے تعداد کے لحاظ سے۔ تو اسم کی قسمیں اسم با اعتبار تعداد، یعنی اس اسم سے مراد 1 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 10 ہیں، تو اس اعتبار سے اسم 3 قسم پر ہے۔ اسم با اعتبار تعداد یا اسم با اعتبار عدد 3 قسموں پر ہے۔ اسم با اعتبار جنس 2 قسموں پر تھا جو سابقہ لیکچر میں گزر چکا ہے، مذکر مؤنث۔ اسم با اعتبار عام خاص بھی 2 قسموں میں تھا، معرفہ اور نکرہ۔ اسم با اعتبار تعداد 3 قسم پر ہے، واحد، تثنیہ، جمع۔ اب سب سے پہلا سوال، واحد کسے کہتے ہیں؟ تو واحد کا معنی ایک، اکیلا، تو وہ اسم مفرد ہے جو ایک پر دلالت کرے۔ واحد اس اسم کو کہتے ہیں، واحد اس لفظ کو کہتے ہیں جو لفظ ایک معنی بتلائے، ایک چیز پر دلالت کرے۔ جیسے کتاب، ایک کتاب، راجل، ایک مرد، فارس، ایک گھوڑا، امرات، ایک عورت، خبز، ایک روٹی، تو ان کو واحد کہتے ہیں۔ تو واحد جو ایک پر دلالت کرے۔ تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے۔ تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے، یعنی جو 2 چیزیں بتلائے اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ کتابانی، 2 کتابیں، راجلانی، 2 مرد، امراتانی، 2 عورتیں، جنتانی، 2 باغ۔ تو یہ تمام چیزیں وہ اسم جو 2 پر دلالت کرے اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ تثنیہ کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ راجلان ہے، اس سے پہلے یہ راجلن تھا، ایک مرد، اب یہ الف نون آ گئے ہیں، تثنیہ کے آخر میں الف نون آ گئے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی تثنیہ کے آخر میں یا اور نون آ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ الف نون کب آتے ہیں، یا نون اس کے آخر میں کب آتے ہیں، یہ آپ کو بتلائیں گے۔ حالت رفع میں تثنیہ کے آخر میں الف آتا ہے، حالت رفع میں تثنیہ کے آخر میں الف آتا ہے، جیسے راجلانی، اور پھر اس الف کے بعد نون اور نون کے نیچے زیر۔ اب سوال یہ ہے کہ حالت رفع کہتے کسے ہیں؟ علماء کے لیے یا مدارس کے طلباء کے لیے یہ سمجھنا تو بالکل ہی آسان ہے، ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ تو حالت رفع سے مراد یہ ہے کہ جب تثنیہ مرفوعات میں سے کوئی اسم ہو، یعنی تثنیہ کا صیغہ جب اس کے اوپر حالت رفع ہو، یا تو وہ فاعل بن رہا ہو، یا نائب فاعل ہو، یا مبتدا ہو، یا خبر ہو، یا انا کی خبر ہو، یا کانا کا اسم ہو، تو ان 8 قسموں کو، جو مرفوعات کی 8 قسمیں ہیں، اگر تثنیہ ان حالتوں میں سے کسی حالت میں ہے تو اس کے آخر میں الف لگائیں گے اور الف کے بعد نون لگائیں گے، نون کے نیچے زیر دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں حالت رفع، یعنی تثنیہ رفع کی حالت میں ہو تو اس کے آخر میں الف آئے گا اور الف کے بعد نون، نون کے نیچے زیر۔ حالت رفع سے کیا مراد ہے؟ تثنیہ مرفوعات میں سے کوئی مرفوع ہو، یعنی تثنیہ کسی جگہ پہ فاعل بن رہا ہے، مثال کے طور پہ جاء راجلانی، میرے پاس 2 مرد آئے، تو یہاں پہ راجلانی فاعل ہے، یعنی آنے والے 2 مرد ہیں، تو یہ مثال ہے فاعل کی۔ اسی طرح ضرب راجلان کے 2 آدمی مارے گئے، تو یہ نائب فاعل کی مثال ہے۔ بہرحال اسی طرح نصب اور جر کی حالت میں، نصب اور جر سے مراد وہی ہے کہ تثنیہ منصوبات میں سے کوئی منصوب ہو، مثال کے طور پہ مفعول بھی ہو، مفعول مطلق ہو، مفعول معہ ہو وغیرہ۔ تو اس صورت میں اسی طرح حالت جر میں، یعنی تثنیہ کے شروع میں حروف جارہ میں سے جو 17 ہیں کوئی حرف اس کے شروع میں لاحق ہے، یا تثنیہ مضاف الیہ ہے، تو ان صورتوں میں تثنیہ کے آخر میں کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے سب سے آخر میں نون، تثنیہ کے آخر میں نون اور اس کے نیچے زیر، نون سے پہلے یا، اس یا کو ساکن کریں گے اور یا سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا، جیسے راجلینی۔
ابھی آپ یہ مثال ملاحظہ کریں، جیسے راجلینی، دیکھیے اس کے آخر میں نون ہے، نون کے نیچے ہم زیر پڑھ رہے ہیں، اس نون سے پہلے یا ہے اور یا ساکن ہے، یا سے پہلے جو لام ہے اس کے اوپر زبر پڑھیں گے، راجلین پڑھیں گے، راجلین اس کو نہیں پڑھیں گے، یا اس لام کے اوپر پیش نہیں پڑھیں گے۔ اس نون کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آخر میں نون ہے اس کو نون تثنیہ کہتے ہیں، یعنی تثنیہ کا نون ہے، یہ نون دو کو بتلانے کے لیے ہے۔ اگلا سوال، وہ اسم جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے جو ایک پر دلالت کرے وہ واحد ہے، جو دو پر دلالت کرے وہ تثنیہ ہے، جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے وہ جمع ہے۔ لفظ کے اعتبار سے جمع کی کتنی قسمیں ہیں؟ جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جمع معنی کے اعتبار سے، یعنی جمع کتنے لفظوں پر بولا جا رہا ہے، دو سے جو بولا جا رہا ہے، دو سے زائد یعنی تین سے آگے لا محدود پر بولا جاتا ہے، یا اس کی کوئی حد ہے، اس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں جمع کی قسمیں ہیں معنی کے اعتبار سے۔ اور ایک اور تقسیم ہے کہ جمع کی قسمیں ہیں لفظ کے اعتبار سے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ جمع کی قسمیں ہیں لفظ کے اعتبار سے۔ تو لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، یعنی جمع میں واحد کا لفظ کس شکل میں باقی ہے، اس اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک جمع سالم، نمبر دو جمع مکسر۔ جمع سالم کسے کہتے ہیں؟ سالم کا معنی بچا ہوا ہونا، محفوظ ہونا۔ تو جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن اور صیغہ سلامت رہے، اس میں ٹوٹ پھوٹ نہ ہو۔ تو وہ جمع جس میں واحد کے صیغے کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ نہ ہو اس کو کہیں گے جمع سالم۔ جیسے مثال دیکھیے، مسلمون سے مسلمون، اب یہاں ہم نے جمع بنایا ہے، مسلمون اسی طرح برقرار ہے، آخر میں ہم نے وہ نون لگا دیا، اس کو کہتے ہیں جمع سالم۔ اور مکسر کا معنی ہے ٹوٹنا، ٹوٹا ہوا، توڑا ہوا، چونکہ یہاں پہ واحد کا وزن ٹوٹ چکا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ تو جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سالم اور محفوظ نہ رہے، جیسے راجلن ایک مرد، رجالن کئی مرد۔ دیکھیں راجلن میں را جیم لام، یہاں پہ جیم اور لام کے درمیان الف آ گیا، رجالن بن گیا۔ اب واحد کے الفاظ تو تینوں موجود ہیں، لیکن اس شکل میں موجود نہیں ہے جس شکل میں راجلن کے اندر تھے، بلکہ جیم اور لام کے درمیان الف کا اضافہ ہو گیا، تو وہ واحد کا جو وزن تھا، واحد کی جو شکل تھی وہ ختم ہو گئی، اس کو کہیں گے جمع مکسر۔ جمع سالم کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلے تو یہ تھا کہ لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم، جمع مکسر۔ پھر ہے جمع سالم کی آگے کتنی قسمیں ہیں؟ تو جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، مذکر سالم، مؤنث سالم۔ مثال، مذکر سالم کے آخر میں حالت رفع میں واو لگاتے ہیں، حالت رفع سے وہی مراد ہے جب مذکر سالم ترکیب میں واقع ہو، مرفوعات میں سے کوئی مرفوع ہو، یعنی 8 قسموں میں سے فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، انا کی خبر، کانا کا اسم وغیرہ ہو، تو اس صورت میں جمع سالم کے آخر میں واو لگاتے ہیں، واو سے پہلے والے حرف کو پیش دیتے ہیں، جبکہ واو کے بعد نون لگاتے ہیں اور نون پر زبر رکھتے ہیں۔ دیکھیے جیسے مسلمون سے مسلمون، اب یہ مسلمون واحد ہے، اب اس سے ہم مسلمون، اس کا معنی ہے مرد مسلمان، کئی مسلمان مرد، مذکر ہے مؤنث نہیں ہے۔ اب ہم نے اس کے آخر میں مسلمون کو اسی طرح برقرار رکھنا ہے کیونکہ جمع سالم ہے، واحد کو توڑنا نہیں ہے، واو لگایا، واو سے پہلے میم کے اوپر ہم پیش دے رہے ہیں اور واو کے بعد ہم نے نون کو رکھا اور نون کے اوپر ہم زبر دے رہے ہیں تو بن جاتا ہے مسلمون، اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم۔ اور جمع مؤنث سالم وہ جمع ہے جس کے آخر میں الف اور تا ہو، جیسے مسلمتن سے مسلماتن، یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، معنی کے اعتبار سے جمع کی کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی جمع 3 سے لے کر لا محدود پر بولا جاتا ہے یا 3 سے لے کر اس کے بولنے کی کوئی حد ہے، 8، 10، 20، تو اس اعتبار سے جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع قلت، جمع کثرت۔ جمع قلت کسے کہتے ہیں؟ جمع قلت وہ جمع ہے جس کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک ہو، یعنی 3 سے 10 تک وہ جمع بولا جائے،
لا محدود پر نہ بولا جائے اس کو کہتے ہیں جمع قلت۔ ایک بار پھر یاد رکھیے، جمع سالم اور جمع مکسر یہ جمع کی قسمیں ہیں لفظ کے اعتبار سے، یعنی اس اعتبار سے کہ واحد کا لفظ سالم ہے جمع کے اندر یا سالم نہیں ہے، اور جمع قلت اور جمع کثرت یہ جمع کی قسمیں ہیں معنی کے اعتبار سے، یعنی جمع کا معنی 3 سے لے کر لامحدود پر بولا جا رہا ہے یا 3 سے لے کر اس کی کوئی حد ہے 8 10 20، تو جمع قلت اور جمع کثرت یہ معنی کے اعتبار سے ہیں۔ تو جمع قلت وہ جمع ہے جس کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک ہو، یعنی 3 سے لے کر 10 تک مراد ہوں۔ جمع کثرت وہ جمع ہے جو 10 سے زیادہ پر بولا جائے، کوئی حد نہیں ہے، لا محدود پر بھی اس کو بولتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا یہ جمع قلت ہے یہ جمع کثرت ہے؟ تو یاد رکھیے، جمع مذکر اور مؤنث سالم اگر ان کے شروع میں الف لام داخل ہو تو جمع کثرت ہیں ورنہ جمع قلت ہیں۔ جیسے مسلمون اور مسلمات، الف لام داخل نہیں کر رہے ہم، مسلمون مسلمات، تو یہ جمع قلت شمار ہوں گے۔ المسلمون المسلمات یہ پھر جمع کثرت میں شمار ہو جائیں گے۔ اگلا سوال یہ ہے، اگر جمع مکسر ہو یعنی جس میں واحد کا وزن سالم نہیں رہتا، تب کیسے پتہ چلے گا یہ جمع قلت ہے یہ جمع کثرت ہے؟ اوپر تو آپ نے بتلایا ہے کہ جمع سالم میں چلو اگر شروع میں الف لام ہو تو جمع کثرت ہے ورنہ جمع قلت ہے، تو جمع مکسر میں قلت اور کثرت کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو یاد رکھیے اس کے لیے 4 اوزان ہیں، 4 وزن ہیں۔ اگر جمع ان 4 اوزان پر ہو تو کہیں گے یہ جمع قلت ہے، یعنی 10 تک بولا جا رہا ہے، اور اگر ان 4 وزنوں میں سے وزن پر نہ ہو تو ہم کہیں گے یہ جمع کثرت ہے۔ وہ 4 وزن یہ ہیں افعل افعال، جیسے اولاد، اب اولاد جمع قلت ہے یعنی 10 تک بولا جاتا ہے۔ اسی طرح فعلۃ اور افعلۃ، یہ 4 وزن ہیں، اگر ان 4 وزنوں پر جمع آ جائے تو اس کو جمع قلت کہیں گے ورنہ جمع کثرت کہیں گے۔ آج کے اس لیکچر میں یاد رکھنے کی جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے، اسم باعتبار جنس کے 3 قسم پر ہے، واحد تثنیہ جمع، آپ نے ان میں سے ہر ایک کی تعریف یاد رکھنی ہے۔ واحد وہ ہے جو 1 پر دلالت کرے، تثنیہ وہ ہے جو 2 پر دلالت کرے، اور جمع وہ ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے۔ تثنیہ کی علامت یہ ہے اسم کے آخر میں الف اور نون ہوں گے، اور جمع کی علامت یہ ہے اسم کے آخر میں واو اور نون ہوں گے۔ اور دوسری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے، جمع کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم ہے لفظوں کے اعتبار سے اور ایک قسم ہے معنی کے اعتبار سے۔ لفظوں کے اعتبار سے مقصد یہ ہے جمع کے اندر واحد کا لفظ سالم ہے یا نہیں ہے، اس لحاظ سے جمع کی قسمیں ہیں جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم اور جمع مکسر۔ اگر سوال میں پوچھا جائے جمع سالم کی کتنی قسمیں ہیں، تب بھی آپ نے کہنا ہے 2 قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ اگر سوال میں پوچھا جائے کہ لفظوں کے اعتبار سے جمع کی کتنی قسمیں ہیں، تب بھی آپ یہی کہیں 2 قسمیں ہیں، جمع سالم، جمع مکسر۔ جمع سالم کی تعریف پوچھیں تو آپ یہ کہیں جمع سالم وہ ہے جس میں واحد کا وزن سلامت ہو، اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہ ہو۔ جمع مکسر کی تعریف پوچھیں تو آپ یہ کہیں جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ ہو، اس میں ٹوٹ پھوٹ، اس میں کوئی تبدیلی آ چکی ہو۔ اور اگر آپ سے پوچھیں جمع قلت اور جمع کثرت یہ جمع کی قسمیں کس لحاظ سے ہیں، تو آپ نے کہنا ہے یہ معنی کے لحاظ سے قسمیں ہیں۔ اس طرح کہ اگر جمع 3 سے لے کر 10 پر بولا جاتا ہے تو اس کو جمع قلت کہیں گے، اگر اس طرح نہیں ہے تو اس کو جمع کثرت کہیں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا مختصر سا لیکچر تھا، امید کرتا ہوں کہ اس لیکچر کو آپ سنیں گے، پسند کریں گے۔ انشاءاللہ کل ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے۔